9th English Book Translation, Unit 1 The Savior of Mankind انسانیت کے نجات دہندہ. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. With its trackless deserts of sand dunes, اس میں ریت کے ٹیلوں کے راستوں کے بغیر صحرا ہے. In the dazzling rays of the tropical sun, اس میں تیز و تند سورج کی چندھیا دینے والی شعاعیں ہیں. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو پرجوش کیا ہے. It was in this land, یہی سرزمین تھی. That جہاں the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was born in the city of مکہ, جہاں مکہ کے شہر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. Which is about 50 miles from the Red Sea, جو کہ ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے. The Arabs possessed a remarkable memory. عرب والے ایک انتہائی قابل ذکر یادداشت رکھتے ہیں. And were an eloquent people, اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. Their eloquence and memory found expression in their poetry. ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں بھی ملتا ہے. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. اوقاز ایک مقام ہے. اوقاز میں ہر سال شاعری کے مقابلوں کے لیے ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. It is narrated, یہ بیان کیا جاتا ہے, that کہ حماد said to Caliph ولید بن یزید, کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا تھا, I can recite to you, میں تمہارے لیے پڑھ سکتا ہوں, for each letter of the alphabet, حروف تہجی کے ہر حرف کے بدلے میں 100 long poems, 100 لمبی نظمیں, without taking into account short pieces, ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیے بغیر. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا تھا کہ میں حروف تہجی کے ہر ایک لیٹر سے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیے بغیر 100 لمبی نظمیں لکھ سکتا ہوں. And all of that was composed exclusively, صرف اور صرف, exclusively means صرف اور صرف, by poets before the promulgation of Islam, اور یہ تمام کی تمام اسلام کے آغاز سے پہلے سے شاعروں کی صرف اور صرف شاعری پر مشتمل ہوں گی. It is no small wonder, یہ کچھ کم حیرانی والی بات نہ تھی, that کہ اللہ Almighty chose the Arabic language for his final dispensation,
and the preservation of his word. اپنے پیغام، اپنے حکم۔ یہ کم حیرانی کی بات نہ تھی کہ اللہ بزرگ و برتر نے اپنے پیغام، اپنے حکم کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے، یعنی اشاعت اور ترویج کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ In the 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں mankind stood on the verge of cause mean فتنہ، فساد یا انتشار۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں انسانیت انتشار کے کنارے پر کھڑی تھی۔ It seemed، ایسا محسوس ہوتا تھا that کہ the civilization which had taken 4000 years، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو 4000 سال لگے تھے to grow، نشو و نما پانے کے لیے، had started crumbling، اس نے ختم ہونا شروع کر دیا ہے۔ crumbling کا مطلب اس نے لڑکھڑانا شروع کر دیا ہے یا ختم ہونا شروع کر دیا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں انسانیت انتشار کے کنارے پر کھڑی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو پھلنے پھولنے میں یا بڑھنے میں 4000 سال لگے تھے، اس نے لڑکھڑانا شروع کر دیا ہے۔ At this point in time، بالکل اسی وقت اللہ Almighty raised a رسول among themselves، اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بلند کیا یا بھیجا۔ To lift the humanity، انسانیت کو اٹھانے کے لیے، from ignorance into the light of faith، جہالت سے ایمان کی روشنی میں۔ بالکل اسی وقت اللہ بزرگ و برتر نے ایمان کی روشنی سے جہالت سے ایمان کی روشنی کی طرف، جہالت سے ایمان کی روشنی کی طرف انسانیت کو لانے کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے 38ویں سال پہنچے یا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال ہوئی، he spent most of his time in solitude تنہائی، and meditation اور تخیل میں، سوچ بچار میں۔ آپ زیادہ تر اپنا ٹائم تنہائی اور سوچ بچار میں اسپینڈ کرتے تھے، گزارتے تھے۔ In the cave of Hira، غار ہیرا میں، he used to retire with food and water، وہ خوراک اور پانی کے بغیر رہتے تھے، and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty، اور کئی دن اور کئی ہفتے تک اللہ بزرگ و برتر کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے، وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور سوچ بچار میں گزارتے تھے، اور غار ہرا میں وہ خوراک اور پانی کے بغیر رہتے تھے، کئی دن کئی ہفتے وہ اللہ کی یاد میں گزارتے تھے۔ The period of waiting had come to a close، انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ His heart was overflowing with profound compassion for humanity، آپ کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی کے ساتھ
جھلک رہا تھا. He had a pressing urge شدید خواہش. آپ کی شدید خواہش تھی. To eradicate ختم کر دینا. Wrong beliefs غلط اعتقادات. Social evils سماجی برائیوں کو. Cruelty ظلم کو. And injustice اور ناانصافی کو. آپ میں ناانصافی، ظلم، سماجی برائیوں کو اور غلط اعتقادات کو ختم کرنے کی شدید خواہش موجود تھی. The moment had arrived وہ لمحہ آ چکا تھا. When he was to be bestowed with نبوت جب آپ کو نبوت کے ساتھ نواز دیا گیا. One day ایک دن when he was in the cave of Hira جب آپ غار ہرا میں موجود تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے and conveyed to him the following message of Allah Almighty اور خدائے بزرگ و برتر کا درج ذیل پیغام آپ تک پہنچایا. Read in the name of the Lord اپنے رب کے نام سے پڑھو. Who created جس نے پیدا کیا. Created man from a clot of congealed blood جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ساتھ. Read and the Lord پڑھو کہ تمہارا رب is most bountiful بہت زیادہ فیاض ہے. Who taught the use of the pen جس نے قلم کا استعمال سکھایا. Taught man انسان کو وہ کچھ سکھایا that which he knew not جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. The revelation of the divine message اللہ کے پیغام کی آمد شروع ہو چکی تھی. which continued for the next 23 years جو کہ اگلے 3 سال تک جاری رہی. had begun شروع ہو چکی تھی. اللہ کے پیغام کی آمد جو کہ اگلے 23 ایئرز یعنی 23 سال تک جاری رہی وہ شروع ہو چکی تھی. and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah توحید and the unity of mankind اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے اتحاد اور اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے arisen پہنچا دیا گیا تھا یا منتخب کر دیا گیا تھا. His mission was to destroy the nexus of superstition. Nexus means بندھن یا رشتہ. Superstition توہم پرستی. Ignorance جہالت and disbelief اور بے یقینی. آپ کا مشن توہم پرستی، جہالت اور بے یقینی کے بندھن کو یا رشتے کو تباہ کرنا تھا. and set up a noble conception of life اور زندگی کا ایک معزز یا مقدس تصور قائم کرنا تھا. and lead mankind to the light of faith and divine bliss اور انسانیت کو ایمان کی روشنی کی طرف یا رضائے الہی کی طرف رہنمائی کرنا تھا. آپ کا مشن توہم پرستی، جہالت اور بے یقینی کے رشتوں کو تباہ کرنا تھا اور زندگی
کے مقدس تصور کو قائم کرنا تھا اور رضائے الہی اور ایمان کی روشنی کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرنا تھا۔ Since this belief was threatening their dominance in the society، کیونکہ یہ ایمان یا یہ یقین معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ بن رہا تھا، the pagan Arabs started to mount pressure on the رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافر عرب والوں نے یا مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ماؤنٹ پریشر یعنی بہت زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اینڈ ہز فالوورز اور آپ پر، کیونکہ یہ یقین معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ اس لیے کافر عرب والے جو تھے یعنی مشرکین، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر بہت زیادہ پریشر یا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause، وہ ان کو ان کے مقصد سے ہٹانا چاہتے تھے، ریناؤنس ہٹانا چاہتے تھے، اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، اور ان کو بت پرستی کی طرف لانا چاہتے تھے۔ آن ون اوکیژن، ایک موقع پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو دی رسولس صلی اللہ علیہ وسلم، کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کی طرف ایک وفد بھیجا۔ دے ٹولڈ ہم ٹو ریسٹرین کا مطلب روکنا، دستبردار کرنا، دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرام پریچنگ اللہ آلمائٹیز میسج، انہوں نے خدائے بزرگ و برتر کے پیغام کو پھیلانے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دستبردار ہونے کے لیے کہا، اور فیس دیئر اینمیٹی، اینمیٹی مینز دشمنی یا دشمنی سے مقابلہ کرنے کا کہا۔ فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما، خود کو انتہائی مشکل صورتحال میں پاتے ہوئے، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، آپ نے یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا، اینڈ ایکسپلینڈ ٹو ہم دی سچویشن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری صورتحال کی وضاحت کر دی۔ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم responded with these remarkable words، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انتہائی اچھے الفاظ میں رسپونڈ کیا، جواب دیا۔ My dear uncle، میرے پیارے چچا جان، if they put the sun in my right hand and the moon in my left، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah، توحید، میں تب بھی اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ I shall set up the true faith upon the earth، میں زمین پر اللہ کے ایمان یعنی اللہ کا جو سچا ایمان ہے اس کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور پیرش ان دی اٹیمپٹ، یا اس کوشش میں تباہ ہونے کے دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل was so impressed with his nephew's firm determination that he replied، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے
کے مصمم ارادے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بھتیجے، گو دی وے، اپنے راستے پر چلو، نن ول ڈیئر ٹچ دی، کسی میں تمہیں چھونے کی جرت نہیں ہوگی، آئی شیل نیور فارسیک دی، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اینڈ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دی وے اللہ آلمائٹی ہیڈ چوزن فار ہم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے جو کہ خدائے بزرگ و برتر نے آپ کے لیے چنا تھا۔ امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس اینڈ فرم ریزالو، اللہ کی رہنمائی اور مصمم ارادے سے بھرے ہوئے، دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ آل دا چیلنجز ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھے طریقے سے اور عزت کے ساتھ، یعنی عزت اور وقار کے ساتھ تمام چیلنجز، تمام برے حالات کا مقابلہ کیا۔ ان نو ٹائم، بہت جلد ہی ایلیویٹڈ مین، آپ نے انسان کو بلند کر دیا، ٹو دی ہائیسٹ پاسبل لیول، سب سے اونچے ممکن لیول پر یعنی سطح پر، ان بوتھ اسپرچول اینڈ ورڈلی ڈومینز، روحانی اور دنیاوی لحاظ دونوں سے۔ بہت جلد آپ نے انسان کو روحانی اور دنیاوی لحاظوں سے یعنی دونوں لحاظوں سے انسان کو سب سے اونچے ممکن لیول پر اٹھا دیا۔ ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس، آپ ایک محرک قوت تھے، بیہائنڈ دی عرب کنکویسٹس، عرب فتوحات کے پیچھے، یعنی عرب فتوحات کے پیچھے آپ ایک محرک طاقت تھے، which have created an everlasting impression on human history، جس نے انسانیت پر ایک ایور لاسٹنگ، ہمیشہ رہنے والا امپریشن، اثر رکھا، جس نے انسانی تاریخ پر ہمیشہ رہنے والا اثر ڈالا۔ نو ونڈر، اس میں حیرانی کی بات نہیں، ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ، کہ آپ کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ایز دی موسٹ انفلوئنشل فگر ان ہسٹری، تاریخ میں سب سے زیادہ پر اثر شخصیت کے طور پر۔ اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں کہ تاریخ میں آپ کو سب سے زیادہ پر اثر شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان دی ورڈس آف مائیکل ہارٹ، اے گریٹ ہسٹورین، ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے یہ الفاظ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles۔ تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کی اخلاقی اصولوں کے دونوں کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن، اس کے علاوہ، ہی پلیڈ اے کی رول، بنیادی کردار ادا کیا، ان پروزلیٹائزنگ دی نیو فیتھ،
نئے مذہب کو اجاگر کرنے میں، نئے مذہب کے عقائد کو اجاگر کرنے میں، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دی ریلیجیس پریکٹسز، اور مذہبی رواجوں کو فروغ دینے میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے نئے ایمان، نئے مذہب کی اشاعت کرنے میں، اس کے اصولوں کو قائم کرنے میں اور مذہبی عقیدوں کو قائم کرنے میں اپنا کی رول، بنیادی کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، حقیقت میں ایز دی ڈرائیونگ فورس، بطور محرک طاقت بیہائنڈ دی عرب کنکویسٹ، عرب فتوحات کے پیچھے، حقیقت میں بطور عرب فتوحات کے پیچھے ایک محرک طاقت کے، ہی میں ویل رینک، آپ کو بہت اعلیٰ مقام دیا جا سکتا ہے ایز دی موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم۔ ہر وقت، پوری تاریخ میں ہر وقت آپ کو سب سے زیادہ پر اثر سیاسی لیڈر کے طور پر اعلیٰ مقام دیا جا سکتا ہے۔ دی عرب کنکویسٹس آف دی 7th century، 7ویں صدی عیسوی کی عرب فتوحات have continued to play an important role، نے اپنا ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے in the human history، انسانی تاریخ میں، down to the present day، آج تک، یعنی 7ویں صدی عیسوی سے لے کر آج تک عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں اہم ترین رول ادا کرنا جاری۔ Such a thorough transformation of man and society، انسان اور معاشرے کی اس طرح مکمل طور پر تبدیلی، owes to the رسولز صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ ان اللہ المیٹی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ بزرگ و برتر پر گہرے ایمان کی مرہون منت ہے۔ ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے گہری محبت کے مرہون منت ہے۔ اینڈ ٹو دی نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ کے کردار کے تقدس کے مرہون منت ہے۔ یعنی انسان اور معاشرے کی مکمل طور پر یہ جو تبدیلی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پر گہرے ایمان، انسانیت کے لیے آپ کی محبت اور آپ کے کردار کا جو اعلیٰ نمونہ ہے اس کی مرہون منت ہے۔ انڈیڈ، بلا شبہ، ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، بلا شبہ آپ کی زندگی تقلید کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ ان رپلائی ٹو اے کویسچن اباؤٹ دی لائف آف دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا said، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہز morals and character are an embodiment of the Holy Quran، آپ کی اخلاقیات، آپ کا اخلاق اور کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار قرآن پاک کی زندہ مثالیں ہیں۔ The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is، قرآن پاک میں انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ یہ ہے، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شورلی، یقیناً، we have sent you as a witness، ہم نے آپ کو ایک گواہ بنا کر بھیجا،
اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، اور آپ کو اچھی خبریں سنانے والا بنا کر بھیجا، اینڈ ایز اے وارنر، اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو ایک گواہ بنا کر، اچھی خبریں سنانے والا بنا کر، اور اس طرح تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا، اینڈ ایز دی ون، اور ایک ایسے انسان کے طور پر بھیجا، انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، جو کہ ایک روشن چراغ کی طرح، اللہ کی اجازت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا۔ اب یونٹ 1 میں گلوزری کو دیکھ لیتے ہیں۔ گلوزری کو اردو میں لغت یا فرہنگ کہیں گے۔ گلوزری انفیکٹ لسٹ آف ورڈز ہوتی ہے، اور الفابیٹیکلی اکثر اوقات اس کو لکھا جاتا ہے، اور اس کو خاص مقصد اس کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو اس کا خاص مقصد ہے وہ ہے انگلش جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں لیسن کے، ان کے میننگ انگلش میں اور اردو میں یاد کرنا اور بچوں کو سکھانا۔ یہ بہت اہم ہے امتحانی نقطہ نظر سے بھی۔ ایک تو یہ سائنونیمس آ سکتے ہیں، میننگ آ سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ لیسن کی ٹرانسلیشن اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے جو میننگ ہے وہ آنا بہت ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں جی کہ گلوزری میں کون کون سے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں۔ ان پیراللڈ، ان میچڈ، اردو میں بے مثال لاسانی، ڈیونز، سینڈی ہلز انگلش میں کہیں گے، اور ریت کے ٹیلے اردو میں کہیں گے۔ ڈیزلنگ، ایکسٹریملی برائٹ، آنکھوں کو چندھیانے والی روشنی، یعنی اتنی تیز روشنی جس سے آنکھیں چندھیا جائیں۔ ٹراپیکل، ویری ہاٹ، بہت زیادہ گرم ہونا یا تیز و تند ہونا۔ الیکوئنس، فلوئنٹ، یعنی روانی سے بولنا، بغیر رکے بولنا۔ پروملگیشن، ایڈونٹ، یعنی کسی چیز کا آغاز ہونا، ابتدا ہونا۔ ڈسپنسیشن، سپریڈنگ آف میسج، کسی پیغام کو پھیلانا یا اشاعت و ترویج کرنا۔ ورج، ایج، یعنی کنارہ۔ کوز، کنفیوژن، یعنی انتشار یا افراتفری۔ کرمبل، بریک انٹو پیسز، ٹکڑوں میں بٹ جانا، ختم ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اور کرمبل کا مطلب لڑکھڑا جانا بھی ہوتا ہے۔ میڈیٹیشن، تھنکنگ ڈیپلی ان سائلنس، یعنی خاموشی میں گہری سوچ میں پڑے رہنا یا تنہائی کے اندر غور و فکر کرنا۔ کمپیشن، اسٹرانگ فیلنگس آف سمپیتھی فار پیپل، لوگوں کے لیے ہمدردی کے بہت زیادہ احساسات رکھنا، یعنی ہمدردی کے احساسات۔ اریڈیکیٹ، ریموو، یعنی ہٹا دینا، ختم کر دینا۔ بیسٹورڈ ود، ٹو کانفر ایز اے گفٹ، یعنی انعام کے طور پر کوئی چیز دے دینا یا کوئی چیز نواز دینا، نوازنا یا عطا کر دینا۔ پروکلیم، ٹو ڈکلیئر، اعلان کرنا یا کچھ اناؤنسمنٹ کرنا، اردو میں اس کو باضابطہ اعلان کرنا کہیں گے۔ نیکسس، ایک کمپلیکیٹڈ سیریز آف کنیکشنز، یعنی رشتوں کی ایک پیچیدہ جو سیریز ہے اس کو ہم نیکسس کہیں گے۔ رشتہ یا بندھن اردو میں کہیں گے۔ پاگان، ڈس بلیور، یعنی کفار یا کافر۔ مشرک،
یا کافر کو کہیں گے. ریناؤنس ٹو اسٹیٹ پبلکلی دیٹ یو نو لانگر ہیو بلیف، یعنی کہ پبلکلی کوئی چیز اسٹیٹ کر دینا، بیان کر دینا کہ آپ کا کوئی ایمان نہیں ہے یا آپ کا کوئی یقین نہیں ہے. مطلب یہ کہ دستبردار ہو جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز سے کنارہ کشی کر لینا، اس کو ہم ریناؤنس کہیں گے. ڈیمولش، ڈیسٹرائے یعنی تباہ کر دینا. تھیالوجی، ریلیجیس بیلیفز یعنی مذہبی عقائد. ایور لاسٹنگ، نیور اینڈنگ یعنی کبھی ختم نہ ہونے والا، ہمیشہ کے لیے رہنے والا. پروزلیٹائزنگ، پریچنگ تبلیغ کرنا، اشاعت کرنا، کوئی چیز پھیلانا. ٹرانسفارمیشن، کمپلیٹ چینج ان سم باڈی، مکمل طور پر تبدیل ہو جانا. ایمبوڈیمنٹ، لیونگ ایگزامپلز یعنی زندہ مثال ہونا. اب یونٹ 1 میں آنسر دی فالوئنگ کویسچنز کو دیکھتے ہیں. اس میں ہم دونوں طرح کے جو کویسچنز ہوں گے ان کے آنسر سیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک وہ جو لیسن کے اندر سوالات ہوتے ہیں، یعنی پیراگراف کے اندر ہی سائڈ پر کچھ سوالات دیے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سیکھیں گے جو ایکسرسائز کے اندر سوالات دیے ہوتے ہیں. ہم پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ لیسن کے اندر جو سوالات ہیں ان کے جوابات کیا ہوں گے. کویسچن نمبر 1 ہے ہو از دی لاسٹ پرافٹ آف اللہ المائٹی، خدائے بزرگ و برتر کے آخری نبی کون ہے؟ دی ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی لاسٹ پرافٹ آف اللہ المائٹی. پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. کویسچن نمبر 2 ہے ویئر از مکہ سچویٹڈ، مکہ کہاں واقع ہے؟ مکہ از سچویٹڈ ان سعودی عربیہ، مکہ سعودی عرب میں واقع ہے. کویسچن نمبر 3 واٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ یوکاز، یعنی یوکاز میں کس قسم کا مقابلہ منعقد کیا گیا تھا؟ اے پوئٹیکل کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ یوکاز، یوکاز پر ایک شاعری کا مقابلہ منعقد کیا گیا تھا. کویسچن نمبر 4 وٹ واز دی مشن آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ دی مشن آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹو پریچ دی میسج آف اللہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ کے پیغام کو پھیلانا تھا. کویسچن نمبر 5 وائی ڈیڈ دی پاغان عربس سینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو دی ہولی پرافٹس صلی اللہ علیہ وسلم انکل، کافر عرب والوں نے اپنا ایک وفد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کیوں بھیجا؟ دی پاغان عربس سینٹ ڈیلیگیشن ٹو دی ہولی پرافٹس صلی اللہ علیہ وسلم انکل ٹو ریسٹرین دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرام پریچنگ Allah's message. مشرک عرب والوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس اپنا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پھیلانے سے روکنے کے لیے بھیجا تھا. اب وہ کویسچن دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایکسرسائز میں ہیں اور ان کے جوابات بھی جانتے ہیں. کویسچن نمبر 1 واٹ ٹائپ آف لینڈ عربیہ از،
عرب کس قسم کی زمین ہے؟ عربیہ از اے لینڈ آف unparalleled charm and beauty. عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. with its trackless deserts of sand dunes، جس کے اندر ریت کے ٹیلوں کے بغیر راستوں کے صحرا ہیں. in the dazzling rays of a tropical sun، اور تیز جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ آنکھوں کو چندیا دیتی ہیں. کویشچن نمبر 2، ویئر از مکہ سچویٹڈ؟ مکہ کہاں واقع ہے؟ مکہ از سچویٹڈ about 50 miles from the Red Sea. مکہ بحیرہ احمر سے 50 میل تقریباً 50 میل دور واقع ہے. کویشچن نمبر 3، what type of competition was held at یوکاز؟ یوکاز پر کس قسم کا مقابلہ منعقد کیا گیا تھا؟ Every year a fair was held for poetical competitions at یوکاز. یوکاز پر ہر سال شاعری کے مقابلوں کے لیے ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. کویشچن نمبر 4، why was the Holy Quran sent in Arabic؟ قرآن پاک کو عربی میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ The Holy Quran was sent in Arabic. قرآن پاک کو عربی میں اس لیے بھیجا گیا تھا because کیونکہ the Arabs had great love for their national language Arabic. کیونکہ عرب والے اپنی قومی زبان عرب سے بہت محبت کرتے تھے. کویشچن نمبر 5، for which ability were the Arabs famous؟ عرب کس خوبی کی وجہ سے مشہور تھے؟ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب والے بہت زیادہ یادداشت کے مالک تھے اور وہ فصیح و بلیغ تھے. کویشچن نمبر 6، what was the condition of mankind before the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی انسانیت کی کیا حالت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ Mankind stood on the verge of chaos before the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت انتشار کے کنارے پر کھڑی تھی. کویشچن نمبر 7، why did the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم stay in the cave of Hira؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں کیوں قیام کرتے تھے؟ In the cave of Hira he صلی اللہ علیہ وسلم used to retire with food and water. غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوراک اور پانی کے بغیر رہتے تھے. and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. اور کئی دن اور کئی ہفتے وہاں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. کویشچن نمبر 8، what was the first revelation؟ پہلی وحی کیا تھی؟ it was یہ تھی read in the name of the Lord، اپنے رب کے نام سے پڑھو. who created، جس نے پیدا کیا. created man from a clot of congealed blood، جس نے انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے یعنی جمے ہوئے خون سے. read and the Lord is most bountiful، پڑھو کہ تمہارا رب بہت بڑا فیاض ہے.
who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. جس نے قلم کا استعمال سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا. Question number 9. Why did the pagan Arabs threaten the holy prophets صلی اللہ علیہ وسلم uncle؟ یعنی عرب کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دھمکیاں کیوں دیتے تھے؟ They were in power. وہ اقتدار میں تھے. And threatened the holy prophets صلی اللہ علیہ وسلم uncle ابو طالب، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دھمکیاں اس لیے دیتے تھے to restrain the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم from preaching اللہ Almighty's message، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے سے روکیں اور face their enmity یا ان کی دشمنی کا مقابلہ کریں. Question number 10. What did حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا say about the life of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ In reply to a question about the life of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا said، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. آپ کی اخلاقیات اور کردار قرآن پاک کی زندہ مثال